رب کو دیکھنا چاہتا MK Fresh Media, subscribe now. ان بجھے چراغوں میں روشنی نہیں ہوتی، مصطفیٰ نہیں ہوتے تو زندگی نہیں ہوتی، مصطفیٰ نہیں ہوتے تو زندگی نہیں ہوتی۔ اور خود چراغ بن کے جلو وقت کے اندھیروں میں، خود چراغ بن کے جلو وقت کے اندھیروں میں، میاں بھیک کے چراغوں سے روشنی نہیں آپ ہوتی۔ یہ اسلامک آواز سن رہے ہیں MK Fresh Media کی جانب سے۔ روشنی نہیں ہوتی، اور یہ ہے دیا پیغام میرے اعلیٰ حضرت نے، یہ ہے پیغام دیا میرے اعلیٰ حضرت نے۔ دین کے غداروں سے دوستی نہیں ہوتی، دین کے غداروں سے دوستی نہیں ہوتی، اور نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر گنبد کے سلطانی پر تو شاہین ہے بسیرا کر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں میں۔ میرے عزیزو، انہی باتوں کے ساتھ، انہی کچھ اشعار کے ذریعے سے میں اپنی تقریر تھوڑی دیر آپ تمامی حضرات کی تقریر کے ذریعے سے خدمت کرنا چاہوں گا۔ آپ کے اندر میں بیداری لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے باشعور لوگ اس محفل میں بیٹھے ہیں جن کا آج بھی دل تر و تازہ ہے، جن کا آج بھی ضمیر زندہ ہے، اس لیے کہ میرا رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَاسْكُرُونِي أَسْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اگر تم مجھے یاد نہیں کرتے ہو تو یاد رکھو تو زندہ تو ہے لیکن تو ایک مردے کی طرح ہے۔ علماء فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں، صالحین فرماتے ہیں کہ جو انسان زندہ ہوتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں زندہ ہوں، جو یہ کہتا ہے میری آنکھیں اچھی ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میرا جسم سلامت ہے، میرے پاؤں اچھے ہیں، میرے ہاتھ اچھے ہیں، میرا دماغ اچھے سے کام کر رہا ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا نا، وہ زندہ تو ہے لیکن وہ مردے کی طرح ہے۔ اس لیے کہ تو انسان ہے، تیرے ذہن میں یہ بات اگر نہیں آتی ہے، تیرے ذہن کے اندر یہ بات اگر پیدا نہیں ہوتی ہے کہ اے انسان تو دنیا میں آیا کس لیے ہے، اے انسان تجھے تیرے پروردگار نے پیدا کس لیے کیا ہے، تو یاد رکھو مسلمانوں، تو دنیا میں آیا تو صحیح ہے، تو کھا تو رہا ہے، تو پی تو رہا ہے، تو جی تو رہا ہے، لیکن تو اپنے آنے کا مقصد بھول گیا ہے۔ اس لیے کہ میرا رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھٹکا ہوا انسان، اے بھاگا ہوا انسان، اے اپنے مالک سے دور رہنے والا انسان، ذرا یہ تو بتا جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے وہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تو تجھے خوبصورت بنایا ہے، ہم نے تو تجھے بہتر بنایا ہے، ہم نے تو تجھے اچھا بنایا ہے، تیری آنکھیں بھی چمکتی ہوئی ہے، تیرے چہرے بھی چمکتے ہوئے ہیں۔ یعنی اے انسان تو کیا سوچتا ہے کہ تو یہ سوچتا ہے کہ تو خود میں کمال والا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، تو خود میں کبھی کمال والا نہیں ہو سکتا ہے، تو اپنے آپ میں کبھی کمال والا نہیں ہو سکتا ہے، تو اپنے آپ میں کبھی دنیا میں انقلاب پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ ارے تو یہ سوچتا ہے کہ آج تو دولت کا مالک بنا ہے تو تو اپنی کامیابی کی وجہ سے آج تو گاڑیوں پہ چڑھ رہا ہے، تو اپنی کامیابی کی وجہ سے آج تو کروڑوں کا مالک بنا ہے، تو تو کیا سوچتا ہے تو اپنی کامیابی کی وجہ سے؟ نہ، تو فقط اپنے رب کی مہربانی کی وجہ سے بنا ہے۔ تو تیری سانسیں بھی تیرے رب کے کرم کی محتاج ہے۔ تو کیا سوچتا ہے کہ تو زندگی میں کامیاب ہو جائے گا؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ذرا محبت سے ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ۔ بیدار ہیں آپ لوگ؟ سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر بتائے۔ افسوس اس بات کے لیے نہیں ہے کہ آپ نہیں نواز رہے ہیں، خوشی اس بات کے لیے ہے کہ علماء تو ضرور نواز رہے ہیں۔ ہاں یہ میرے خاندان والے لوگ ہیں، آپ بولے نہ بولے، آپ بولے نہ بولے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ میرا ایمان ہے کہ
کے چوکھٹ پہ آئے ہیں، ہم اس ولی کے عقیدے پہ، ہم اس ولی کے دربار میں آئے ہیں جو اپنی روحانی طاقت سے ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ارے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حنیف ملت، خطیب العصر حضرت قاری آفتاب عالم غیاثی۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ بولے نہ بولے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ہاں میں آج نبی کا غلام بن کر آیا ہوں، میں تو نبی کا نوکر بن کے آیا ہوں، تو آج آپ کو آقا کا پیغام ضرور سناؤں گا۔ وہ زمانے والوں، وہ اپنے آقا سے پیار کرنے والوں، وہ اپنے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل رکھنے والوں، آج تو پوری دنیا کو بتاتا ہے کہ تم مسلمان ہے، لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تیرے کام مسلمان والے نہیں ہیں، تیرے کردار مسلمان والے نہیں ہے، تیرا چلنا مسلمانوں کے جیسا نہیں ہے، تیرا بولنا مسلمانوں کے جیسا نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے میرے نبی سے پیار کرنے والوں، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ذرا یہ تو بتاؤ دنیا کی کس لالچ نے تجھے اپنے رب رسول کی چوکھٹ سے دور کر دیا ہے؟ کون سی طاقت تجھے مل گئی ہے تو اپنے مالک سے دور ہو گیا ہے؟ کون سے ایسے تو نے دنیا کے دولت و شربت کو پا لیا ہے کہ تو آج اپنے مالک سے دور ہو گیا ہے؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرا رب قرآن میں کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں ایک وقت ایسا آئے گا، ایک گھڑی ایسی آئے گی جب تو یہ دیکھے گا کہ زمین میں زلزلے اٹھیں گے اور انسان پکار کر کہے گا کہ یہ جو اللہ کی زمین ہے یہ تجھے آج اپنے اوپر رکھ کر تیرے بوجھ کو برداشت کر رہی ہے، کل تجھے جب تو مرے گا تیرے جنازے کو اٹھایا جائے گا، تب زمین تیرے جنازے کو، تیرے جسم کو اپنے اندر رکھ کر تیرے بوجھ کو برداشت کرے گی۔ لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک اللہ کے ولی تھے، ایک راستے سے چل رہے تھے، بڑا غور سے سنیے گا، ایک راستے سے چل رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں؟ راستے پر ایک طوائف کھڑی ہے، اس طوائف کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تو اللہ کا ذکر کیا کر، تو اللہ کی عبادت کیا کر۔ اے طوائف بازار میں گھومنے والی، اے طوائف اپنے جسم کی نمائش کرنے والی، اے طوائف تو اپنے جسم کو بازاروں میں بیچنے والی، تو اللہ کا ذکر کیا کر، اللہ کے چوکھٹ سے قریب ہو جا۔ پتہ ہے آپ کو اس طوائف نے کہا تھا، پہلے میرے آقا کی ایک حدیث سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں نیت المومن خیر من عملی، میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے عمل سے بہتر تمہاری نیت ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، اس طوائف نے کہا تھا اے بزرگ جو مجھ سے تو بھلائی کی بات کر رہا ہے، تم مجھ سے کہتا ہے کہ تو رب کے قریب ہو جا، تم مجھ سے کہتا ہے کہ تو رب کی عبادت کر، لیکن ذرا یہ تو بتا اے اللہ کا نام لینے والا، اے صوفی صفت انسان بننے والا، ذرا یہ تو بتا کہ تو دنیا کو جو دکھاتا ہے کہ تو اچھا کپڑا پہن رکھا ہے، جو تو دنیا کو دکھاتا ہے کہ تو ایک داڑھی رکھ کر صوفی صفت انسان بنا ہے، اس طوائف نے کہا ذرا یہ تو بتا جس طریقے سے تیرا ظاہر ہے کیا اسی طریقے سے تیرا باطن بھی ہے؟ جب اتنا جملہ اس طوائف نے کہا تھا، زمانے نے دیکھا اس اللہ کے ولی، وہ جو صوفی صفت بزرگ تھے، گش کھا کر زمین پہ گر جاتے ہیں، ان کے چاہنے والے ان کے قریب آتے ہیں، ان کے ماننے والے ان کے قریب آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں آپ نے کون سے ایسے کلام سن لیے ہیں، آپ نے کون سے ایسی نعت سن لی ہے کہ آپ گش کھا کر زمین پہ گر گئے ہیں؟ تو پتا ہے اس محفل میں آنے والوں، اس اللہ کے ولی نے کہا تھا، اس صوفی صفت بزرگ نے کہا تھا کہ ایک طوائف سے میری ملاقات ہوئی، اس طوائف نے کہا کہ تو جب مجھے کہتا ہے کہ تو اللہ کے راستے پر چلا کر، تو جب مجھے کہتا ہے کہ تو اللہ کے راستے پر چلا کر، تو جب مجھے کہتا ہے اللہ کی عبادت کیا کر، ذرا یہ تو بتا کہ تیرا ظاہر جتنا بہتر ہے کیا تیرا باطن بھی اتنا بہتر ہے؟ میں نے اس بات سے غش کھا کر زمین پہ گر گیا، مجھے بے ہوشی آ گئی کہ آج ہم وہ لوگ ہیں جو دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ میں تم میں سب سے بہتر انسان ہوں، یعنی ہمارا ظاہر اتنا بہتر ہے، یعنی ہمارا دکھانے والا کپڑا جبہ اور عوامہ اتنا بہتر ہے کہ ہم لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تیرا باطن بھی اتنا خوبصورت ہے؟ ہاں ہاں، میں تمہیں پیغام دینا
چاہتا ہوں اگر تو رب کے قریب ہونا چاہتا ہے, اگر تو اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے, اگر تو ولایت کے مقام پہ جانا چاہتا ہے, تو جس طریقے سے تو نے اپنے ظاہر کو بہتر بنایا ہے اسی طریقے سے اپنے باطن کو بھی بہتر بنا. جس طریقے سے تیری زبان میٹھا بول بولتی ہے اسی طریقے سے اپنے دل کو بھی صاف رکھ, اس لیے کہ چہرہ دنیا دیکھ رہی ہے, کپڑا دنیا دیکھ رہی ہے, تیرے جبے اور امامے دنیا دیکھ رہی ہے, لیکن میرا رب کہتا ہے سنو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. کیا ہے جو تیرے رب کے خزانے میں نہیں ہے, کیا ہے جو تیرا پروردگار نہیں جانتا ہے؟ تو میں تجھے کہنا چاہتا ہوں ظاہر کو بہتر بنانے سے پہلے اپنے باطن کو بہتر بنا, جسے دنیا نہیں تیرا رب العالمین. ہائے ہائے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار سرکاہی, عرس حنیف ملت فیضان صوفی جہانگیر قادری حضرت علامہ آفتاب عالم صاحب قبلہ غیاثی. طبیعت لگ رہی ہے آپ کی؟ ارے کتنے لوگوں کی لگ رہی ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر ذرا کہیے یا رسول اللہ. آج کے اس عرس حنیف ملت سے یہ پیغام آپ کو لے کر جانا ہے کہ سنیں لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمِ. یاد رکھو میرے مسلمانوں, اے میرے عزیزوں, ہر جگہ جانے کا ایک راستہ ہے لیکن جنت میں جانے کا راستہ علم ہے, علم. یاد رکھو میرے عزیزوں, آج اگر اپنے معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہو, آج اگر اپنے اندر انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہو, آج اگر بہتر مسلمان بننا چاہتے ہو تو علم سے, علم کی زیور سے خود کو آراستہ کرو, دنیا میں ترقی یافتہ بنو. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں دولت سے دنیا میں انقلاب پیدا کروں گا, آج لوگ یہ کہتے ہیں میں گاڑی سے دنیا میں انقلاب پیدا کروں گا, آج لوگ یہ مزاج بناتے ہیں کہ میں شہرت سے دنیا میں انقلاب پیدا کروں گا. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آپ جس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں, میں جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں, وہ میرے آقا نے اپنے صحابہ کو اپنے قریب بلایا اور بلا کر یہ نہیں کہا اے میرے صحابہ تم دنیا میں دولت حاصل کرنا, اے میرے صحابہ تو دنیا میں ترقی یافتہ بننا, تو شہرت کے ذریعے سے بننا. میرے نبی نے اپنے صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ اگر تو دنیا میں انقلاب پیدا کرنا چاہتا ہے تو سرمایہ اکٹھا کرنا, نہیں, میرے آقا نے کہا اے میرے صحابہ اگر دنیا میں انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہو وہ دولت سے ناممکن ہے, وہ سرمایہ سے ناممکن ہے, وہ شہرت سے ناممکن ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو میرے اور آپ کے آقا نے کہا کہ تجھے علم حاصل کرنا پڑے گا. ہم وہ لوگ ہیں جو علم کے ذریعے سے دنیا میں انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں من سار بالعلم حیا لم یمت ابدا, جو علم سے زندہ ہوگا وہ کبھی مرے گا نہیں, اس لیے کہ رہتا ہے نام علم سے, زندہ ہمیشہ داغ اولاد سے تو بس یہی دو پست اور چاچا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان تیغ علی کانفرنس, سرزمین قدرکٹہ شریف. ماشاءاللہ بہت اچھے بھائی. اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ لگ رہا ہے بہتر؟ محبت سے ذرا آواز اور آنی چاہیے. ہاں, اس لیے میرے عزیزوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا, آج پوری دنیا کے لوگ کامیابی چاہتے ہیں, آج پوری دنیا کے لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, لیکن ہم دولتوں سے, ہم سرمایوں سے ہم کامیاب ہونے والے لوگ نہیں ہیں, ہم تو علم کے ذریعے سے کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. ہاں ہاں, میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, آج آپ نے جو اپنی نئی نسل کے بچوں کو پیسہ دے کر بگاڑ دیا, آج آپ نے اپنی نئی نسل کے بچوں کو مہنگے موبائل دے کر بگاڑ دیا. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, تو نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا ہے, اور وہ بچے موبائل پہ نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں, وہ بچے موبائلوں پہ نہ جانے کون کون سے گندے کام کرتے ہیں. ان کی جوانی کو ہم نے خراب کر دیا, ان کی زندگی کو ہم نے خراب کر دیا. آج مسلمانوں میں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے, مسلمان بچہ یہ سوچتا ہے کہ جو جوا کھیلتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے, جو شراب پیتا ہے وہ کامیاب ہوتا
ہوتا ہے، لیکن سنو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا نے 10 شخصوں پر لعنت کی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے یا رسول اللہ کون لوگوں پر آپ لعنت کرتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا جو شراب پیتا ہے اس پر بھی میری لعنت ہے، جو شراب پلاتا ہے اس پر بھی میری لعنت ہے، جو شراب بیچتا ہے اس پر بھی میری لعنت ہے، جو شراب خریدتا ہے اس پر بھی میری لعنت ہے، جس کے لیے شراب لے کے جایا جاتا ہے اس پر بھی میری لعنت ہے، جو شراب کی قیمت کھاتا ہے اس پر بھی میری لعنت ہے، جو شراب کے خرید کر جس کے پاس لے کے جایا جاتا ہے اس پر بھی میری لعنت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا شراب پینا حرام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا شراب اس لیے حرام ہے کہ شراب ہر بدکاری کی اصل ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنے ان نوجوان بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج یہاں پہ بہت سارے باشعور مسلمان بیٹھے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اے میرے عزیزو، آپ دولت کی لالچ میں، آپ پیسوں کی لالچ میں اپنی جوان اور خوبصورت بیٹی کو جو آپ نے 18 سالوں تک پالا ہے، جسے آپ نے 20 سالوں تک پالا ہے، آپ جب اس کا رشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو فقط اس بنیاد پہ اپنی اس خونے اس جگر کے ٹکڑے کا رشتہ اس بنیاد پہ طے کر دیتے ہیں کہ لڑکا ایک انجینئر ہے، لڑکا ایک ڈاکٹر ہے، لڑکا ایک آفس میں نوکری کرتا ہے، لڑکا ایک پیسہ کمانے والا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی آپ نے یہ نہیں پوچھا کیا یہ لڑکا شراب پیتا ہے؟ کبھی آپ نے یہ نہیں پوچھا کیا یہ لڑکا حرام خوری کرتا ہے؟ آپ نے کبھی یہ نہیں پوچھا کیا یہ لڑکا جوا کھیلتا ہے؟ اے میرے عزیزوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اسلام ہی تو وہ مذہب ہے جس نے شراب کو حرام کر کے نوع انسانی کو پاکیزہ بنایا، انسانی زندگی کو بہتر بنایا۔ ایک نوجوان شخص تھا جو فلائٹ کے اندر سفر کر رہا تھا، آپ کی طرح میری طرح نوجوان تھا۔ فلائٹ کے اندر جب وہ سفر کر رہا تھا، بدیش کے سفر میں تھا، ایئر ہوسٹس اس کے پاس آتی ہے، بسکی کے بوتل لے کر آتی ہے، بسکی گلاس لے کر آتی ہے، تو اس نوجوان کے پاس وہ ایئر ہوسٹس شراب کے ایک بوتل کو دیتی ہے اور کہتی ہے اسے پی لیجئے، جب آپ شراب پیئیں گے آپ کو سکون کی نیند آئے گی، جب آپ شراب پیئیں گے تو آپ کی جو تھکاوٹ ہے، آپ کا جو ڈپریشن ہے اس سے کم ہو جائیے گا، آپ کو بہتر نیند آئے گی۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور دھڑکتے ہوئے دل رکھنے والوں سنی مسلمانوں، اس نوجوان مسلمان نے کہا تھا سن اے میری بہن، مسلمان شراب نہیں پیتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا عبد الماجد شراب نہیں پیتا ہے، اس نے یہ نہیں کہا عبد الباری شراب نہیں پیتا ہے، اس نے یہ نہیں کہا مولانا جہانگیر شراب نہیں پیتے ہیں، اس نے یہ نہیں کہا رستم علی قادری شراب نہیں پیتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا اے ایئر ہوسٹس سن، مسلمان شراب نہیں پیتا ہے۔ اے میرے عزیزو، اس لڑکی نے کہا تھا، اس ایئر ہوسٹس نے کہا تھا ہاں شراب پینے سے نیند اچھی آتی ہے، شراب پینے سے انسان کے ڈپریشن کم ہو جاتے ہیں، شراب پینے سے انسان سکون کی نیند سوتا ہے۔ اس نوجوان مسلم نے کہا تھا اگر شراب اتنا ہی ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے تو جو فلائٹ میں ڈرائیور بیٹھا ہے، جو پائلٹ بیٹھا ہے، اسے لے جا کر تم شراب کی بوتل دو، اسے شراب پینے کے لیے کہو۔ تب اس ایئر ہوسٹس نے کہا تھا کہ میں اس پائلٹ کو شراب نہیں دے سکتی ہوں۔ اس نوجوان مسلم نے کہا تھا تو اس فلائٹ کے پائلٹ کو شراب کیوں نہیں دے گی؟ اس لڑکی نے کہا تھا وہ شراب اس وقت نہیں پئیں گے اس لیے کہ وہ ابھی آن ڈیوٹی ہے، یعنی 250 آدمی کی ذمہ داری اس کے سر پہ ہے۔ اگر وہ شراب پیے گا ہو سکتا ہے نیند آ جائے، سینکڑوں لوگوں کی جان چلی جائے گی۔ پکار کر اس نوجوان نے کہا تھا اگر تیرا ڈرائیور آن ڈیوٹی ہے شراب نہیں پی سکتا ہے تو مسلمان ہمیشہ 24 گھنٹے آن ڈیوٹی رہا کرتا ہے۔ مسلمان کبھی شراب نہیں پیتا ہے اور زمانے کو کہتا ہے کہ مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا، مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا۔ ارے مسلمانوں کا شیبہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، محبت کے ساتھ نعرہ رسالت، فیضان سرکار سرکاہی۔ 5 منٹ اور بولے کہ ختم کریں۔ کتنے لوگ؟ ہاں
ایک محفل میں میں تقریر کر رہا تھا، وہ میرے جاننے والے تھے، تو وہ اٹھ کر گھر چلے گئے۔ میں نے کہا بھائی آپ محفل سے اٹھ کے گھر چلے گئے، میری پوری تقریر نہیں سنے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اس لیے چلے گیا ہوں کہ میری بیوی دیر رات میں جانے پہ بڑا مار مارتی ہے۔ تو آپ کے ساتھ ایسی مجبوری تو نہیں ہے؟ 90% مسلمان بیوی سے پیٹتا ہے، اس لیے پیٹتا ہے کہ مسلمان بزدل ہو گیا ہے، کام کرنا نہیں چاہتا ہے، کام چور ہو گیا ہے، گھر میں بیٹھا رہتا ہے، بیوی کو پیسے لا کر نہیں دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں نا، تو مرد ہے، اللہ نے تجھے حاکم بنایا ہے تو تو پھر مرد بن کے رہنا۔ کانوں میں بالی پہنتا ہے، ہاتھوں میں کاڑا پہنتا ہے، اللہ تجھے کہتا ہے کہ میں نے تجھے مرد بنایا ہے اور تو ہجڑا بن کے پھرتا رہتا ہے۔ ارے تو مرد ہے تو مرد بن کے رہا، اور زمانے کو بتا ہم حسین اعظم کے ماننے والے ہیں، ہم کربلا کے ماننے والے ہیں۔ ارے جان کو دیں گے، مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں، مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دیں گے، اور زمانے کو بتائیں گے یا رسول اللہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا۔ ارے جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے۔ اور ہمیشہ ایک شعر میں پڑھا کرتا ہوں، وہ اب بھی پڑھتا ہوں، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہ میرے حضور ہمیشہ کمال کرتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں بے مثال کرتے ہیں۔ میرے حضور ہمیشہ کمال کرتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں بے مثال کرتے ہیں۔ میرے حضور کو شمس و قمر سے مت جانو، ارے ایسے کام تو ان کے بلال کرتے ہیں۔